ان کو مانا گیا اور تمام جو ایشوز تھے طے ہونے کے بعد میٹنگ ختم ہوئی. رات کو اسپیکر صاحب کو انہوں نے میسج دیا کہ جی جو چیزیں طے ہوئی تھیں ہم ان پر عمل نہیں کریں گے کیونکہ ایم کیو ایم اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس پر نہیں مان رہے. اس کے بعد سیشن شروع ہوا. آپ سب نے دیکھا کہ پہلے دن جس طرح کا رویہ رکھا گیا جب سی ایم صاحب کی بجٹ اسپیچ تھی، اور میں اس میں جی ڈی اے کے اراکین اسمبلی کے کردار کو سراہوں گا کہ انہوں نے اپنی جو سیٹیں تھیں وہیں پر بیٹھ کر جو اگر وہ احتجاج بھی کیا تو وہیں سے، لیکن جو نیا طریقہ کار شروع کیا گیا ہے اس میں وہ شامل نہیں ہوئے. اور پھر انہوں نے جو لاسٹ سیشن میں جو کچھ ہوا اس کی مذمت بھی کی، جو بعد میں چارپائی لے کے آنے کی کوشش کی گئی یا گیٹ پر جو کچھ ہو رہا تھا، یہ ساری چیزیں. اور پھر جب اسپیکر صاحب نے دوبارہ میٹنگ بلائی اپنے جو ان کا چیمبر ہے، اور سی ایم صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں کی، سب سے کہا کہ آپ سب نے جو پوائنٹ ریز کیے ہیں اسمبلی میں بجٹ کے لحاظ سے ان سب کے جوابات محکمے کے منسٹرز نے بھی دینے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کے پارلیمانی لیڈرز نے بھی تقاریر کرنی ہے. تو وہ ہو یہ رہا تھا کہ جب ان کی طرف سے تقریر ہو رہی تھی تو سب خاموشی سے سنتے تھے، جب ٹریجری بینچز سے کوئی اسپیچ کرتا تھا تو شور مچایا جاتا تھا. اب یہ ان کا آپس میں کوئی طے شدہ سلسلہ تھا، کوئی ڈیل تھی، کیونکہ ویسے ظاہری طور پر پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ جی ہم اس مسئلے میں نہیں ہیں، صرف ایم کیو ایم ہی جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے پورے ہاؤس کو. اسپیکر صاحب نے ایڈجرن بھی کیا کچھ دیر کے لیے اجلاس، سب کو بتایا کہ اس طرح نہیں ہوگا، سب کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے، تو پھر ہی اس کو سموتھلی چلایا جائے گا. لیکن وہ نہیں مانے. پھر نیکسٹ ڈے ظاہر ہے سی ایم صاحب نے جو پیش کیا بجٹ اور وہ پاس ہوا. ایک اور الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ میرے لیے کہ ناصر شاہ صاحب نے ہمیں انگیج کیا، ہمیں باتوں میں لگایا اور ادھر سے بجٹ پیش کر دیا گیا. حالانکہ آپ گیلری میں ہوتے ہیں پریس کے دوست ہمارے، کہ جو فردوس شمیم نقوی صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے بات کرنی ہے. پھر مکیش صاحب جو ہمارے پارلیمانی منسٹر ہیں وہ بھی ساتھ تھے. ہم باہر جو لابی ہے وہاں پہ بات کر رہے تھے، وہاں جا رہے تھے تو علیم عادل شیخ صاحب اور بلال غفار صاحب بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوئے، بات ہو رہی تھی. میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فردوس شمیم صاحب اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ان کو وہاں پہ باتوں میں لگایا یا انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بات کرنی ہے، اور وہ بات ہی کر رہے تھے. ہمارا کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو وہاں پہ انگیج کریں اور پیچھے سے بجٹ پاس ہو، اور ویسا ہوا بھی نہیں. اور وہ ویسے ہی سب شامل ہو گئے جب سی ایم صاحب اجازت لے رہے تھے اسپیکر صاحب سے، اور پھر وہی روش رکھی گئی، اسی طرح سے ڈسٹرب کرنے کی کیا گیا ہاؤس کو. لیکن بجٹ بہت آرام سے پاس ہوا. اور یہ جو اپوزیشن بہت باتیں کرتی ہے، دعوے کرتی ہے، انہوں نے ایک بھی کٹ موشن جو ہے بجٹ کے خلاف نہیں دیا. اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ بجٹ سے متفق تھے، صرف باتیں کرنی تھیں. اور جو شور مچایا جا رہا تھا وہ بھی اس وجہ سے کہ جس چیز کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں ہمارے دوست ایم کیو ایم پاکستان کے، جی کراچی کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی پروجیکٹ نہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اس بجٹ میں تو 991 ارب کی اسکیمیں ہیں صرف کراچی کے لیے، اور اس رواں مالی سال کی ایلوکیشن جو ہے وہ بھی 90 ارب سے زیادہ ہے، اور بھی دیگر جو وی جی ایف اور اس میں جو رکھے گئے ہیں بجٹ وہ اس سے علیحدہ ہے. بہت ساری اسکیمیں تھیں لیکن وہ شور کر کے اور اس طرح کا ماحول کریٹ کر کے اور وہ وہاں سے راہ فرار انہوں نے اختیار کی. آ جائیں دوسرے دن پہ
جس کے لیے بڑا الزام لگایا گیا کہ اراکین اسمبلی کو اسمبلی میں داخل ہونے نہیں دیا گیا. ایسا بالکل نہیں تھا. اراکین اسمبلی کو نہیں روکا جا رہا تھا، لیکن جو یہ ایک پورے بینڈ باجا ڈھول اور پتہ نہیں کیا کیا اور بہت سے لوگوں کو لے کے اسمبلی بلڈنگ میں اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، اس پر ضرور ان کو سیکیورٹی اہلکاروں نے روکا، جس پر آپ سب کے پاس ہوگا کہ انہوں نے کس طرح کی ان اہلکاروں سیکیورٹی کے جو لوگ تھے ان سے بدتمیزی کی، ان سے رویہ اختیار کیا وہاں بھی، اور جس دن یہ چارپائیاں اندر لانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہاؤس جو باہر ہوتے ہیں ہال کے باہر وہاں بھی. تو یہ عام انسان کو انسان نہیں سمجھتے. کیا اگر ممبر اسمبلی کے ہونے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے کہ جو سیکیورٹی جو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جو فرض اپنا نبھا رہے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جائے. تو یہ میں دوبارہ دہرا دوں کہ اراکین اسمبلی کو اسمبلی بلڈنگ میں آنے سے نہیں روکا گیا تھا. یہ جو تماشا کر رہے تھے، ڈھول شہنائیاں باجے یہ لا رہے تھے، اس کو ضرور روکا گیا تھا، اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اور آپ سب اس کے شاہد بھی ہیں کیونکہ آپ کے بہت سارے دوست وہاں پہ موجود تھے. تو یہ صرف انہوں نے شوشے اور اس طرح کے صرف ڈرامے شعبدے بازیاں کرنی ہیں، کیونکہ یہ بجٹ جو سندھ اسمبلی میں پیش کیا گیا چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے، بہت ساری مشکلات کے باوجود، اس کے باوجود کہ گزشتہ سال ہمیں 25% کم دیا گیا جو ہمیں ایلوکیشنز تھیں فیڈرل کی طرف سے، اور رواں مالی سال میں بھی آج کی ڈیٹ میں بھی 80-85 ارب سے زیادہ ہمیں کم دیے گئے ہیں. اور پھر جو اس دفعہ بھی ہمیں جو دیا گیا اور پھر وہ بڑا احسان جتاتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا ایلوکیشنز ان کو دی ہیں، ان کو فگرز دی ہیں. وہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ ہمارا حق ہے، لیکن جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا. ہم پر ایک طرف تو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ اگر کراچی کی بات کریں گے کراچی کو حصہ نہیں دیتے اور معیشت میں بڑا حصہ ہے یہاں کا، لیکن یہ بات فیڈرل گورنمنٹ سے وہ نہیں کرتے. فیڈرل گورنمنٹ جس کی معیشت میں سب سے زیادہ حصہ سندھ کا ہے، وہ جب سندھ کی ایلوکیشنز کرتی ہیں تو دیگر صوبوں میں زیادہ کرتے ہیں، یہاں پہ کم ہوتی ہیں. یہاں پہ یو سی وائز ایلوکیشنز ہو رہی ہیں، دیگر جگہوں پہ موٹر وے اور دیگر بڑی چیزیں بنائی جا رہی ہیں. تو یہ ہمیں دیگر صوبوں میں جو کام ہو رہا ہے ہمیں اس پر خوشی ہے، لیکن جو ہمارا حق ہے وہ ضرور دیا جائے. بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ سندھ کارڈ کر رہے ہیں. ہم تو پاکستان کارڈ کی بات کرتے ہیں. ہم صرف ان سے کہتے ہیں کہ سندھ کی کاٹ نہ کریں جو وہ یہ جاری رکھی ہوئی ہے. انہوں نے پانی کا ایشو ہو، فنڈز کا معاملہ ہو، گیس کا آپ ایشو دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، اور پھر یہ بجٹ پیش کر کے فیڈرل والا کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا آپ دیکھ لیں. پھر دوبارہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں، آئل پرائسز بڑھائی گئیں، اور یہ مسلسل ہوتی رہیں گی. اور پھر بڑا ڈرامہ کر دیا جاتا ہے کہ جی اوگرا نے جو سمری بھیجی اس میں تو اتنے پیسے لکھے تھے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بڑی مہربانی کی، عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس کو اتنے روپے بڑھا دیا. تو یہ ڈرامے اب نہیں چلتے، سب کو اس بات کا علم ہے. تو میں آج آپ دوستوں سے یہی بات کرنی تھی کہ یہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں کہ جی سندھ اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا گیا، بجٹ ایسے پاس کرا دیا گیا، لوگوں کو اسمبلی میں اندر نہیں آنے دیا جا رہا جو اراکین. تو یہ میں آپ سے اس لیے آپ سے یہ ڈیٹیل کی. سعید غنی صاحب بات کریں گے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو ایشوز ہیں، اس پہ آپ سے بات کروں گا، اس کے بعد پھر آپ کے سوالات ہوں گے شاہ صاحب سے بولے لیجیے گا. ایک تو ابھی ایک پیپر ہمارے پاس آیا ہے جو نیب کراچی نے چیئرمین نیب کو اسلام آباد بھیجا ہے، جس میں ان سے یہ کہا گیا ہے کہ جو حلیم عادل شیخ ہیں اور ان کے بھائی ہیں کوئی ایک عظیم عادل شیخ، ان کے خلاف جو ایک کم تھا وہ ویریفیکیشن کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس کو انکوائری میں کنورٹ کیا جائے. اور اگر وہ پیپر آپ پڑھیں جو ہمارا نہیں لکھا ہوا،
جو نیب کراچی نے لکھ کے بھیجا ہے میرے پاس ہے، میں سارا نہیں پڑھوں گا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے پڑھوں گا ضرور. تو یہ تو بالکل ثابت شدہ کیس لگتا ہے جس میں شاید مزید کسی انکوائری انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اب جو ایک بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز کے حوالے سے نیب کا رویہ مختلف ہوتا ہے، اور ان مراحل پر بھی اپوزیشن کی پارٹیز کے لیڈرز کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جہاں ان کی شاید ضرورت نہیں ہوتی گرفتاری، وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایم پی فاروق شاہ کو گرفتار کیا گیا، حالانکہ خود سپریم کورٹ میں نیب کے پروسیکیوٹر نے یہ کہا کہ جو خورشید شاہ صاحب کے خلاف ریفرنس ہے اس میں تمام انکوائری اور وہ مراحل سے وہ گزر گئے ہیں، اور اب وہ ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں جو شاید مزید ریفرنس کے اندر کچھ ایڈ کرنی ہوئی وہ شامل کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی فاروق شاہ کو گرفتار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے. جب انکوائری ہو گئی، انویسٹیگیشن ہو گئی تو گرفتاری کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ریفرنس کو چل لیتے، جب وہ فیصلہ ہوگا اس کے بعد آپ اگر کنوکٹ ہوں گے گرفتار ہو جائیں گے، بے گناہ ہو جائیں گے چھوٹ جائیں گے. لیکن گرفتار ہوئے. خورشید شاہ صاحب 2 برس کے قریب ہونے کو آئے ہیں، وہ ابھی تک حراست میں ہیں اور ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح ماضی میں آپ دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب ہوں، فریال ٹھاکر صاحبہ ہوں، ہمارے اسپیکر صاحب ہوں، شکیل میمن صاحب ہوں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے خلاف ہوں. یہاں جو کیس ہے حلیم عادل شیخ کے خلاف وہ بڑا واضح ہے، اور اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں خط کے اندر، میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کی موجودگی میں، ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کرتے ہیں واضح ہو جائے گی کہ نیب کے جو معیار ہیں وہ مختلف ہیں، پیپلز پارٹی کے لیے مختلف ہیں اور کے لیے مختلف ہیں. اور ہم یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو پشاور BRT ہے اس میں کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی، جو بلین ٹری سونامی ہے اس میں کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی. LNG کا اتنا بڑا اسکینڈل کچھ مہینے پہلے بھی ہوا، آج بھی آپ کے سامنے ہے، نااہلی ہے، اس کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے ہم کو، آپ کو، سب کو، پاکستان کے شہریوں کو، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. یہ میں صرف پڑھ دوں کہ نیب نے جو خط لکھا ہے اس میں وہ کہتے کیا ہے، جو فائنڈنگ ہے ان کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایویڈینس ہیز اسٹیبلشڈ دیٹ 164 ایکڑ ان دیو کونکر is shown to be allotted and transferred from Munni was never allotted to her or یا سریش ڈیم، مطلب کبھی الاٹ ہی نہیں ہوا تھا، کبھی کسی کو ہوا ہی نہیں. The land was allotted to actual leasing for agriculture, which used for commercial purposes under any provision. جو اوریجنلی کسی کو الاٹ ہوئی تھی زمین کاشتکاری کے لیے 30 سال کے لیے، وہ نہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، نہ فروخت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، یعنی کہ تجارتی مقاصد کے لیے. یہ خود دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ایکیوزڈ حلیم عادل شیخ اینڈ علیم عادل شیخ ہیز ناٹ اونلی fraudulently annexed the subject land but also extended the encroachment, annexation of government land up to 253 acre. 164 ایکڑ زمین جو اوریجنلی جو ایشو تھا جس کی ساری وہ ٹرانزیکشن غلط ہوئی، انلیگل ہوئی، اس کے قبضے کو بڑھا کے 253 ایکڑ کر دیا. یہ نیب کا اپنا خط کہتا ہے. Illegal construction of commercial buildings, farmhouses, resorts have been made on the subject land in the name of country chalet farm houses and Palm Village resorts. یہ بھی وہ خود کہہ رہے ہیں. As per SCCP record, both the companies projects are owned by accused Halim Adil Sheikh and his family members. یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ SCCP کا ریکارڈ یہ ثابت کرتا ہے کہ انہی کے نام پر یہ کمپنیز ہیں. اب میں بیچ میں کچھ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کافی 7 پیجز ہیں. آگے ہی آگے بتاتے ہیں
As per entry number 294 dated 8th August 1962, De Kharo, the land was allotted as per order of the then DC for 30 years. Lease for Wahi Chai purpose, which was subsequently completed, 30 साल पूरे हो गए, cancelled, and the land currently belongs to the government of Sindh. सरकार की जमीन है, 30 साल पूरे हो गए. इसी तरह मुख्तलिफ और एंट्रीज का उन्होंने जिक्र किया है जो काफी सारी हैं, और उसमें मैं भी नहीं जाता क्योंकि आपका वक्त ज्यादा लगेगा. कंक्लूजन में पढ़ देता हूं जो आखिरी में उन्होंने कंक्लूजन लिखा है. वो कहते हैं, फ्रॉम द अबव फैक्ट्स एंड कलेक्टेड रिकॉर्ड, it has transpired that the allegation of illegal annexation of 224 acres government land in De Konkan and De Kharkhoro, district Malir, Karachi by the private persons is true and correct. कहते हैं ये जो कुछ इल्जामात हैं जो कब्जे हुए हैं जो कुछ में वो बिल्कुल दुरुस्त हैं. The said land is under illegal possession of country chalet resort and Palm Village resorts, which are owned, controlled by Halim Adil Sheikh, Azim Adil Sheikh and others. There is a lot of commercial activity and illegal sale purchase on the subject government land by way of building and selling farmhouses, resorts to general public. The very act of usurping the precious government land is undoubtedly done with the active connivance of the officials of the Board of Revenue, District Malir, Karachi. Hence, the case is fit for conversion into inquiry. ये नैब को भेजा गया है. आम तौर पे जो कंप्लेंट वेरिफिकेशंस के केसेस होते हैं वो गुमनाम दरखास्तें आती हैं. मिसाल के तौर पे किसी ने मेरे खिलाफ दे दी दरखास्त कि जनाब सईद गनी की ये प्रॉपर्टी, उनसे करप्शन की है, तो उस कंप्लेंट की वेरिफिकेशन की जाती है. इसलिए अननोन होती है, कोई शवाहिद नहीं होते हैं, कोई सबूत नहीं होते हैं, तो वो वेरिफिकेशन में जाती है और बिल्कुल ठीक है, वो मरहला गुजरता है, उसके बाद ही कन्वर्ट हो जाती है इंक्वायरी में, फिर इन्वेस्टिगेशन में. ये जो केस है ये मुख्तलिफ है. ये अननोन या बगैर शवाहिद के कोई दरखास्त ही नहीं है. सुबह सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने ये इंक्वायरी शुरू की और फिर नैब का कानून उनको ये इजाजत देता है कि वो किसी भी केस को अपने पास मंगवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं. इस केस को टेकअप कर लिया नैब ने, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें ये खदशा हो कि एंटी करप्शन जो है को गिरफ्तार कर लेगी, लिहाजा ये केस अपने पास ले लो ताकि उसको गिरफ्तारी से बचाया जा सके. जो सहूलतें दे सकते हैं, जो आसानियां दे सकते हैं, हम नैब के थ्रू उनको दे दें. मैंने ये बात पहले कही थी जब ये नैब ने मंगवाया था केस उस वक्त. आज अगर नैब इनको गिरफ्तार नहीं करती है, नैब इनका नाम ईसीएल पे नहीं डलवाती है, नैब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जो खदशात हमारे थे वो 100% दुरुस्त होंगे. इतना फिट केस जिसमें तमाम रिकॉर्ड, तमाम शवाहिद इस बात को साबित करते हैं कि 253 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया. उस जमीन पर कब्जा करने के बाद मुख्तलिफ पाकिस्तानी शहरियों को जमीन बेची गई, धोखा दिया गया उन्हें, और उससे करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए. और वो शख्स यहां खड़े होकर दंदनाते हुए सबको कहता सच हो रहा है. तो मैं ये मुतालबा करता हूं नैब से कि अगर थोड़ी बहुत कोई शर्म हया, कोई गैर जानबदारी का अंसर आप अपना रखना चाहते हो, अपना फेस जो है वो जो कहते हैं ना, वो पता नहीं, ये अक्सर कहते हैं हम फेस नहीं, हम केस देखते हैं. भाई इससे बड़ा केस क्या होगा? अब बताएंगे ये केस की वजह से इसको भी छोड़ देते हैं. ये बहुत बड़ी इम्तिहान और आजमाइश है नैब के लिए कि वो हलीम आदिल को, उनके भाइयों को, उनके और साथियों को जिस जुर्म, इस फ्रॉड के अंदर मुलविस हैं, इस गैर कानूनी कब्जे के अंदर मुलविस हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं. उनका नाम फौरी तौर पर ईसीएल पे डालते हैं कि नहीं डालते हैं, या उनके साथ भी वही रवैया होगा जिस तरह पीटीआई के और रहनुमाओं के साथ हो रहा है. दूसरी बात जो है वो 3 तारीख को एमक्यूएम ने फिर एहतजाज की कॉल दी. हम बार बार ये कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज करना हर सियासी जमात का, हर सियासी कारकुन का, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है.
اپنے جائز مطالبات کے لیے وہ احتجاج کریں، مطالبات کریں، مظاہرے کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، ریلیاں نکالیں، لیکن یہ تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان جلسوں اور جلوس کی آڑ میں لوگوں میں نفرتیں پیدا کریں۔ کراچی شہر میں، صوبہ سندھ میں لسانی نفرت کی بنیاد پر پھر فسادات کرانے کی سازشیں کریں۔ اگر آپ نے یہ نفرت انگیز پمفلٹ جو یہ ایم کیو ایم والے تقسیم کرتے پھر رہے پورے شہر میں یہ پڑھا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اچھی طرح ان کا وہ چہرہ پہچان لیں گے جو اس سے اچھل اچھل کر باہر آ رہا ہے کہ کتنی نفرت اور کدورت ان کے دلوں میں اور ذہنوں میں ہے۔ یہ برداشت نہیں کرنا چاہتے، ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ شہر کے اندر امن ہو، اس لیے کہ شہر میں امن ہوگا ان کی سیاست ختم ہوتی ہے۔ شہر میں امن ہوگا، یہ اس شہر سے نہیں جیت سکتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ پھر اردو بولنے والے ہمارے شہر کے بھائیوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، سندھیوں سے ڈرانا چاہتے ہیں، پھر آگے چل کے پٹھانوں سے ڈرائیں گے، پھر پنجابیوں سے ڈرائیں گے، پھر بلوچوں سے ڈرائیں گے، پھر ان اردو بولنے والوں سے ڈرائیں گے جو ان کے ساتھ نہیں ہیں، جو ماضی میں کیا حقیقی بنی تو اسے ڈرایا۔ یہ نفرت انگیز سیاست جس کی بنیاد الطاف حسین نے ڈالی تھی، یہ آج بھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں الطاف حسین ایک شخص ہے، ایک چہرہ ہے، بھائی لوگ اس کو برا کیوں کہتے ہیں، آج اس کی پاکستان میں انٹری کیوں بین ہے، اس کے اوپر پابندی کیوں؟ اس لیے کہ وہ قتل و غارت نہیں کراتا تھا، اس لیے کہ وہ لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ دہشت گردی کراتا تھا۔ بھائی وہی پالیسیاں جو الطاف حسین کی تھی اگر خالد مقبول صدیقی کی ہوں گی، فاروق ستار کی ہوں گی، یا فیصل صفداری کی ہوں گی، یا وسیم اختر کی ہوں گی، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے نام سے؟ پھر آج کے الطاف حسین یہ ہیں، یہ نئے الطاف حسین پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کی جانوں پر کھیل کر مت کریں۔ جو کراچی میں امن قائم ہوا ہے اس کی قیمت پر مت کریں، کراچی کے امن کو تیو بالا کر کے اس پر نہ کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، لوگ آپ سے دور ہو گئے ہیں، تو اب غور کریں کہ کیوں چھوڑا ہے۔ آپ اس بات پر توجہ دیں کہ اگر آج آپ کا حشر یہ ہوا ہے کہ بلدیہ ٹاؤن کے الیکشن میں آپ 6 نمبر پر آتے ہو، اس لیے آپ آ رہے ہو کہ آپ کے کرتوت ایسے تھے ماضی میں۔ آپ لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرو، آپ اپنی غلطیاں تسلیم کرو جو 30 سالوں میں آپ نے کی ہیں، جس کا خمیازہ اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے اٹھایا ہے، بھگتا ہے، اس شہر میں بھگتا ہے، اس صوبے نے بھگتا ہے، اس ملک نے بھگتا ہے۔ آج پھر وہی نفرت کی سیاست، وہی لوگوں سے لڑانے کی سیاست لے کر یہ 3 تاریخ کو آگے آ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے، مجھے 100% امید ہے کراچی کے ان باشعور اردو بولنے والے شہریوں سے کہ وہ ان کی نفرت انگیز سیاست کا ہتھیار اب نہیں بنیں گے، ان کو مسترد کریں گے، ان کا یہ 3 تاریخ کا جو مظاہرہ ہے اس کو مسترد کریں گے، اس میں شرکت نہیں کریں گے، اور ان کا جو اصل چہرہ ہے اس کو بے نقاب کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کراچی شہر کے رہنے والے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ووٹر ہی کیوں نہ رہے وہ ماضی میں، آج وہ اطمینان کا سانس لیتے ہیں کہ ان کے بچوں کی زندگیاں کم از کم ایسی نہیں ہے کہ گھر سے نکلے گا تو ماں کو فکر ہوگی کہ پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ آج اس شہر میں جو امن قائم ہوا ہے، اس ملک میں جو سکون پیدا ہوا ہے، جو صورتحال بہتر ہوئی ہے، اس کو ہم برقرار رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کر برقرار رکھیں گے اور ایم کیو ایم کے اس نفرت انگیز سیاست کو مسترد کریں گے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں دیگر جماعتوں سے بھی اور دیگر تنظیموں سے بھی کہ خدا کے لیے ایم کیو ایم کی سیاست کو مسترد کریں، اس کی مذمت کریں، اس پر آواز اٹھائیں، لوگوں کو شعور پیدا کریں، لوگوں میں شعور دیں تاکہ ایم کیو ایم پھر ایک مرتبہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کو جو ہے وہ تباہ نہ کر سکے۔ تو یہ ان کی سازش ہے۔ میں آخر میں جو ہمارے ایڈوائزر ہیں اعجاز جکھرانی صاحب، ان کے خلاف نیب نے جس قسم کی حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں، جس طرح ان کی فیملی کو ہراساں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ ایک طرف حلیم عادل شیخ کا کیس ہے جو آپ کے سامنے ہے، دوسری طرف اعجاز جکھرانی کا خورشید شاہ کا کیس ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے، آپ کو موازنہ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مجھے نہیں پتا حلیم عادل کے گھر پہ رات کو ایف آئی اے کی ٹیم گئی ہے کہ نہیں گئی، اس کے گھر پہ جا کے زمین کے کاغذات تلاش کیے کہ نہیں کیے، اس نے جو غیر قانونی طور پر پیسہ کمائے زمینوں سے اس کی کوئی چھان پھٹک کیے کہ نہیں کیے، اس کے اکاؤنٹ کو انہوں نے فریز کیا کہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا۔ لیکن باقی جو پیپلز پارٹی کی اور اپوزیشن جماعتوں کی لیڈرشپ ان کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔
تو یہ جو اعجاز جکرانی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی دیگر قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج شام کو اگر نیب نے کوئی غیر جانبداری دکھانی ہے تو حلیم عادل شیخ کو گرفتار بھی کریں گے اور اس کے گھر سے وہ تمام ڈاکومنٹس بھی نکالیں گے جس کی ضرورت ہوگی۔ ایک منٹ وقاص کے بعد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 2 سال میں ایسی کون سی بیماری تھی جس کا خورشید شاہ صاحب کو علاج نہیں ہو سکا، مستقل LIC بھی ٹیم ہے، وزیر اعلیٰ بتائیں۔ دوسرا، آپ نے جس طرح کہا کہ MKM کا پمفلٹ مختلف سیاسی جماعتیں اور یہ کرتی ہیں، کیا حکومت اس تعین کرے گی کہ احتجاج کی نوعیت اور احتجاج کی وجہ کیا ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ جی خورشید شاہ صاحب اگر ہاسپٹل میں ہے تو اس کا جواب وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ جمع کرا دیں گے۔ وہ میری درخواست پر تو ہاسپٹل میں نہیں گئے، ان کو ایک ایشو ہوا، پرابلم ہوا، ڈاکٹرز نے چیک کیا اور ڈاکٹرز کے بورڈ نے ریکمینڈ کیا کہ وہ ہاسپٹل میں ہوں۔ اب ہاسپٹل میں کتنے دن رہنا ہے، اگر یہ کوئی قانون کہیں ہے کہ کوئی آدمی 10 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا، 15 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا، تو مجھے بتا دیں۔ لیکن عدالت نے اگر ایک بات کہی ہے تو اس کا جواب جو ڈاکٹرز ان کے ہیں وہ اس میں سبمٹ کرا دیں گے۔ دوسری جو بات آپ نے کہی، میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ان کو مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی احتجاج کی آڑ میں نفرتیں پھیلائے گا، احتجاج کی آڑ میں لسانی فسادات کرانے کی کوشش کرے گا، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو بے نقاب کریں اور ان کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ ایک منٹ اکرم کے بعد یہ بتا دیں حلیم عادل شیخ کے حوالے سے نیب کی جو تحقیقاتی خط ابھی آپ نے پڑھ کر سنایا، تو کیا جو سندھ اینٹی کرپشن ہے اس کو بند کر دیں؟ باری تنخواہیں وصول کر رہے، کوئی نہ وہ نہ مطلب پیپلز پارٹی سے متعلقہ لوگوں کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، نہ ان کے مخالفین کے خلاف کچھ بھی کر رہے ہیں، باری تنخواہیں لے رہے ہیں اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ عہدوں پر فائز ہیں۔ جب نیب یہ کام کرے گی تو پھر اینٹی کرپشن کو بند کر دینی چاہیے۔ دیکھیں، میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ اس کیس پر، اس زمین کے قبضے پر جو تحقیقات کا آغاز تھا وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے ہی کیا اور انہوں نے بہت سارے شواہد اکٹھے کیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اور یہ ان کا اچھا ایک مناسب طریقہ تھا کہ اگر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ فوری طور پہ اس کو گرفتار کر لیتا تو یہ ایک تماشا مچاتے کہ جی صوبہ سندھ کی حکومت ہمیں وکٹمائز کروا رہی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ جی کارروائی مکمل ہو، تمام شواہد ہاتھ میں ہو، پھر قانون کے مطابق جو بھی اینٹی کرپشن کی ذمہ داری وہ پوری کرے۔ مین وائل نیب نے خط لکھ کر اینٹی کرپشن سے یہ تمام کا تمام ریکارڈ منگوا لیا، جو قانون کے مطابق نیب کر سکتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ قانون میں ہے، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، اور اینٹی کرپشن ان کو دے دیا۔ اب وہ ساری کی ساری تحقیقات جو اینٹی کرپشن نے کی تھی وہ نیب کی طرف منتقل ہو گئی، سارے ڈاکومنٹ چلے گئے، سارا ریکارڈ چلا گیا۔ اب جب نیب نے خود دوبارہ ان کو دیکھا ہوگا ان کاغذات کو، چونکہ وہ کافی اتھینٹک تھے، اس کے اندر کافی شواہد موجود تھے، تو انہوں نے پھر اس کے بعد یہ بنایا، چونکہ اس کے بعد یہ تو نیب نہیں کہہ سکتی تھی کہ چیزیں غلط ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے۔ لیکن اب بات یہ کہ صرف اگر یہ کاغذی کارروائی کرنی ہے اور گرفتار نہیں کرنا تو پھر اس کارے کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی کرپشن نے اس کیس میں بہت ٹھیک کام کیا تھا، لیکن اگر نیب قانون کے مطابق وہ نہ منگواتا تو شاید اس کو حتمی کسی نتیجے تک وہ پہنچا دیتا۔ شبیر ایک منٹ شبیر کے جن میں تہاں پان بھی چاہو تو خدشو ہے الطاف حسین MKM لنڈن میں ملوث ہے۔ ہانے کچھ ذریعے جو چوڑ یہ با ہے تو کچھ ادارہ ان تحقیقات تائیں پوتا ہیں تو ان ڈی با ڈیڑھ میں MKM جا کچھ سیکٹر انچارج جگہ وہ ملوثن پر اñا تائیں وہ خبر اتھینٹک نہ ہے۔ جگہ اگر واقعی ہی آئے تو قوم پرستن تے کیس داخل چھو ہیں، جلال محمد شاہ سمیت بیا اگوان اñا تائیں حاضری چھو تھا کٹن انہن کھاں انہن جی جان چھوڑا چھڑا ہے۔ دیکھیں، میں واضح کر دوں کہ جب بیریا ٹاؤن کا یہ ایشو ہوا تھا اس کے بعد جو ہم نے پریس کانفرنس کی اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو باہر احتجاج ہو رہا تھا اس احتجاج میں الطاف حسین کے نعرے بھی لگے اور الطاف حسین کی تصاویر بھی تھی۔ اس احتجاج پر الطاف حسین کا ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی آیا جس نے ان کو سپورٹ کیا۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا پھر MKM کا جو ایک پورا ڈیلیگیشن وہاں گیا بیریا ٹاؤن میں، اور جس قسم کی باتیں وہاں انہوں نے کی وہ نفرت پھیلانے والی باتیں تھیں اور فسادات کو پیدا کرنے کی سازش تھی۔ اب یہ ساری چیزیں حقائق ہیں، میں نے کچھ گھڑی سے کہیں نہیں، آپ کے بھی علم ہے کہ وہاں باتیں کیا ہوئی، الطاف حسین کی تصویریں تھیں، الطاف حسین کے نعرے لگے، الطاف حسین حمایت، ساری چیزیں ریکارڈ پر ہے نا۔ تو یہ امکان اس بات کا تھا کہ اس بیریا ٹاؤن کے واقعے کو بنیاد بنا کر صوبہ سندھ میں سندھی مہاجر فساد کرانے کی کوشش ہوئی۔ جو FIR کٹی
اس پریس کانفرنس میں بھی ہم نے کہا, اس کے بعد بھی شاہ صاحب نے بھی کہا, میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں اور یہ ہم اس پہ قائم بھی ہیں کہ جن لوگوں کی تصاویر موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ اندر ہنگامہ آرائی میں ملوث ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جو لوگ باہر سے پکڑے گئے ہیں, جن کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں ہے, کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے, کوئی آگ لگائی ہے, کوئی دہشت گردی کی ہے, تو یہ بات میں نے اس وقت بھی کہی تھی, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ قانونی کارروائی کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی, وہ ختم ہو جائے گی, ان کے خلاف کوئی کارروائی مزید آگے نہیں چلے گی. تو یہ فرق کر لیں دونوں کے اندر کہ جو تھے جو نہیں تھے. اب جب ایف آئی آرز کٹی ہیں تو ایف آئی آرز میں اس وقت ظاہر ہے کہ کچھ ایف آئی آرز پرائیویٹ بھی کٹی, کچھ جو ہے سرکاری مدیر کی بھی کٹی, کافی ساری ایف آئی آرز تھیں, تو اس میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جن کے اوپر کوئی ثبوت نہیں ہوگا, کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا, ان کی وہ جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی. دوسرا پارٹ پتہ نہیں آپ کا کیا تھا, میں بھول گیا ہوں. ہاں نہیں, اس کی معلومات ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. جو کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے بھی کچھ چیزیں معلوم ضرور ہوں گی, لیکن وہاں جو واقعات ہوئے تھے وہ ایسے اچانک والے نہیں تھے. ان کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ پری پلان تھے. جس قسم کی چیزیں آگ لگانے کے لیے استعمال کی گئی, پرامن احتجاج کرنے والے جب آتے ہیں تو وہ خالی ہاتھ آتے ہیں, وہ اس قسم کی چیزیں ساتھ نہیں کرتے. 2016 تک الطاف حسین کھلے عام تھے, نفرت انگیز باتیں کرتے رہے, اس کے بعد ان کے اوپر پابندی لگ گئی. 2019 میں آن ریکارڈ بلاول ہاؤس میڈیا سیل میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس اس چیز کو ایکسپیکٹ کیا کہ جو بھی الطاف حسین کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا اور الطاف حسین کا ساتھ دینا چاہیے. یہ آن ریکارڈ انہوں نے بولا. تو آج ایسا کیا ہوا ہے کہ بلاول صاحب سمیت ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ اس بیانی کے بالکل خلاف ہو گئی. دوسرا یہ کہ اینٹی کرپشن میں جو ایک کیس جو بھی علیم عادل شیخ صاحب کے خلاف بنایا, علیم عادل شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس میں کمپلیننٹ جو ہے وہ خود جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے. اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نیب اور نیازی گڑھ جوڑ ہے, دوسری طرف یہی نیب کراچی جو ہے ہیڈ کوارٹر کو اپلیکیشن دیتی ہے کہ ان کے خلاف کیس جو ہے وہ اس کی منظوری دی جائے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور جو بورڈ آف ریونیو کے ملازمین کا ذکر ہوا ہے اس کے ان کے خلاف سندھ حکومت نے کیا کارروائی کی, کتنوں کو گرفتار کیا یا اردو سے بہت ساری چیزیں ہو گئی, میں بھول جاؤں تو مجھے ذرا بتائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ الطاف حسین نے جو دہشت گردی کرائی ہے وہ ٹھیک ہے, الطاف حسین نے جو نفرت کی سیاست کروائی ہے وہ ٹھیک ہے, الطاف حسین نے جو لوگوں کو لڑایا ہے وہ ٹھیک ہے. بالکل نہیں کہا. انہوں نے جو بات کہی تھی وہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے کسی کے اسٹیٹمنٹس, کسی کے بیانات کو جاری کرنے کے اوپر تھا, اور وہ ظاہر ہے کہ ایک ایک کر کے جب مختلف لوگوں کے حوالے سے یہ فیصلے آتے ہیں اس پر ضرور کہا تھا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فیصلہ اداروں کو کرنا چاہیے, یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا چاہیے. کسی کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو عدالتوں میں ثابت ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ زبان بندی کریں گے, بیانات جاری ہونے سے روکیں گے اور کسی اور طریقے سے جو بالکل ہی آؤٹ آف دا باکس طریقہ کار ہے وہ غلط ہے. اور اس پہ انہوں نے کہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان کی بالکل درست تھی. آپ چیزوں کو تھوڑا سا لنک کر رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کہی غالباً کہ جو حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ کمپلیننٹ سندھ حکومت ہے. اگر اینٹی کرپشن کا محکمہ یا بورڈ آف ریونیو یا ڈپٹی کمشنر یا کہیں کا کمشنر یہ دیکھے کہ جی کسی سرکاری زمین پر قبضہ ہو رہا ہے تو وہ انتظار کرے کہ کوئی آدمی باہر کا جو حکومت سندھ کا نہ ہو وہ شکایت کرے گا تو اس کے بعد ہم کارروائی کریں. میرا خیال ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر دیر سے ہی صحیح اگر یہ کارروائی کسی کی درخواست پر بھی کی گئی شروع تو میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس تحقیقات اور کارروائی کے نتیجے میں جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں کیا ان کے اندر وزن ہے کہ نہیں ہے, وہ اس جرم کو, اس قبضے کو ثابت کرتے ہیں یا ثابت نہیں کرتے ہیں. اگر تو کرائیٹیریا صرف یہ ہے کہ چونکہ مخالف نے درخواست دی ہے اس لیے یہ غلط ہے, تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ خورشید شاہ کے خلاف درخواست کس نے دی ہے, اعجاز جکھرانی کے خلاف درخواست کس نے دی ہے, یا اور میں آپ کو نام گنوا دوں ہمارے جو لوگ ہیں ان کے خلاف درخواستیں کس نے دی ہے. اور بھائی پی ٹی آئی کے وہ امیدوار جو ان کے سامنے الیکشن لڑتے رہے ان کی درخواستوں پر وہ کارروائیاں ہوئی ہیں اور بغیر شواہد کے درخواستیں دی گئی ہیں, بغیر ثبوت کے درخواستیں دی گئی ہیں. اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ کے جو کہتے ہیں نا وہ ایسٹس بیونڈ مینس, جو اتنی وائڈ ایک وہ ہے وہ تو یہاں بیٹھے ہوئے کسی کے اوپر بھی لگا دے نا کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا.
میں چیلنج کرتا ہوں چیئرمین نیب کے اوپر لگا تو ثابت کرتے کہ ان کے جو اثاثے ہیں وہ اس کے جو نظر آنے والے اس کی آمدن ہے اس کے مطابق ہے. کوئی نہیں ثابت کر سکتا, آپ میں سے کوئی نہیں ثابت کر سکتا. ہمارے تمام لیڈرز کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے. میرے بھائی یہاں ایسے مینس نہیں ہے. یہاں 253 ایکڑ سرکاری زمین پر قبضے کے ثبوت موجود ہیں. یہ چھوڑ دیں کس نے درخواست دی ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب نے بھیجا, کیس تو پورا بنایا ہوا تھا اینٹی کرپشن نے. نیب یہ کر نہیں سکتا تھا کہ یہ کہے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. جو چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں وہ ریکارڈ آگے بڑھایا ہے. اب یہ امتحان ہے چیئرمین نیب کا کہ وہ گرفتار کریں ان کو. ایک منٹ, دو دیکھیں, بدقسمتی سے جو یہ پہلا احتجاج ہوا بیریا ٹاؤن کے باہر, اس سے پہلے گرفتاریاں نہیں ہوئی تھیں. اس سے پہلے لوگ آئے اور وہاں انہوں نے کیا پروٹیسٹ, لیکن پھر بعد میں جو چیزیں ڈیولپ ہو گئی. جو آپ گرفتاریوں کی بات کر رہے ہیں وہ جب دوسرا پروٹیسٹ اناؤنس کیا گیا تھا اس پر ضرور پولیس نے کی, اور میں یہ ذاتی طور پر, میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر, میں اس کو حکومت کا پوائنٹ آف ویو نہ لیں, ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی غیر قانونی کام نہ کرے اس کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ اس پہلے جو مظاہرہ ہوا اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا کہ دوبارہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے, اس لیے کیا گیا. اور ابھی جو بات آپ کر رہے ہیں, اگر این کیو ایم نے بھی کوئی غیر قانونی کام ایسا کیا, کوئی ایسی چیز کی جو قانون کی گرفت میں آستی ہو, تو ضرور کارروائی کریں گے. ایک سیکنڈ اس کو چھوڑ کر بھی سنجیدہ باتیں ہو رہی ہیں, پھر یہ خبر یہی چل جائے گی, سب رہ جائے گا. ایک منٹ سر کی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. پی ٹی آئی نے پھر حکمت عملی بنائی ہے, کل ان کو آنے دیا جائے گا یا نہیں آنے دیا جائے گا, اور فردوس شمیم نقوی کی استعفیٰ شاید ابھی نہیں آ رہی ہے. اس پہ آپ کو دیکھیں, میں نے آپ سے وضاحت سے کہا کہ اراکین اسمبلی کا اسمبلی بلڈنگ میں آنے پر کوئی پابندی نہیں, لیکن بلوے اور لوگوں کو, دوسرے لوگوں کو ساتھ لانے کی جس کے پاس پاسز ہوں گی انہی کو آنے دیا جائے گا. اس دن بھی جو باہر روکا گیا تھا وہ اسی وجہ سے کہ اگر اراکین اسمبلی خود اندر آنا چاہ رہے تھے یا آ رہے تھے تو ان کو کسی نے نہیں روکا, لیکن اگر وہ لوگوں کے پورے ہجوم میں آئیں گے تو ظاہر ہے سیکیورٹی والے ان کو روکیں گے. تو کل جو اجلاس ہے اس میں بھی اگر وہ خود آتے ہیں تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, وہ آ سکتے ہیں. اور لیکن اگر وہ اسی طرح پھر دوبارہ حملے کی صورت میں آئیں گے, ڈھول باجے شہنائیں یا کچھ اور کرتے ہوئے آئیں گے, تو اس میں تو ظاہر ہے ان کو روکا جائے گا. حمید ناراض ہو شاہ صاحب, اس کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. قریشی صاحب اور بلاول صاحب کی بڑی نوک جھوک ہوگی اسمبلی میں ہوئی ہے, تو آپ بھی اس میں کوئی اضافہ ایک تو کریں گے. دوسرا یہ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دوبارہ مانگ رہی ہے اپوزیشن, تو اس کو کوئی نمائندگی دیں گے؟ جواب پہلے والا ہی. دیکھیں, جو آپ نے بات کی چیئرمین صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بات, دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب تو آپ کو بہت تصاویر آج آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی گاڑی بھی چلاتے تھے. پہلے وہ ان کے ساتھ مل کے نعرے لگاتے تھے, بعد میں جس طرح میرے چیئرمین نے کل کہا کہ وہ جی اے بھٹو, اور اگلی باری پھر زرداری کے نعرے لگاتے رہے ہیں. اس وقت وہ کچھ اور نعرے لگا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی اور کا نام لے کے کل وہ یہ نعرے لگا رہے ہوں کہ
قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب آگے وہ کسی کا بھی لگا سکتے ہیں. اور یہ ان کی باتیں جو ہیں اور جو پھر انہوں نے جواب میں جو تقریر کی اور جو باتیں کر رہے تھے تو سب کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اور بڑے وہ جس طرح چیئرمین صاحب نے ان کا پول کھولے اور جو چیزیں سامنے لائے تو اس پر تو آپ سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے. شاہ صاحب ایک تو حکومت نے کہا تھا کہ تمام سرکاری ملازمین کے لیے ویکسینیشن لازمی ہے, وہ ٹائم دیا تھا, وہ ٹائم پورا ہو گیا. تو کتنے فیصد ملازمین نے ویکسینیشن کروا لی اور جنہوں نے نہیں کروائی کیا کارروائی ہوگی؟ دوسرا یہ جو اینٹی کرپشن سے نیب نے کیس ٹیک اپ کیا تو یہ واحد کوئی ایسی مثال ہے یا اس سے پہلے بھی نیب اینٹی کرپشن سے اس قسم کیس لیتا رہا ہے؟ تھوڑا ایڈ کرے جو तव्हां ॿई मिनट वेठा आहियो, इंफॉर्मेशन जो बि वेठो आहे, लेबर जो बि वेठो आहे, त मीडिया वर्कर तव्हां सॼो ॾींहुं गॾु हूंदा आहिनि, मीडिया वर्करनि खे SSC में कॾहिं रजिस्टर कयो वेंदो, इन बाबति? देखिए, आप वैक्सीनेशन के लिए हमने बिल्कुल ये कहा हुआ है, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि वैक्सीन जो है उनकी इस वक्त कमी है और पूरे मुल्क में बहुत इस पे मुजाहरे भी हो रहे हैं जहाँ जहाँ ये सेंटर्स बनाए गए हैं. वफाकी हुकूमत यकीन दहानी कराई है कि वो मज़ीद वैक्सीन भेजेंगे, जैसे ही वो आएगी तो वो होगा. अभी मुलाजमीन को जब तक मुहैया ना हो, वैक्सीन मुहैया ना हो तो उनको जाहिर है फिर टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाएगा. देखिए, हमने वो इसलिए कहा कि लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे थे, वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे और हम ज़रूरी समझते हैं कि सबको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएं. आपने बात की मीडिया के दोस्तों की. देखें, हमने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन और उनके कहने पे हमने तो बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे किए. आपका प्रोटेक्शन का बिल यहाँ पे मंजूर किया गया जिस पर खामखा का ऑब्जेक्शन लगा कि गवर्नर साहब ने भेजा, उसको दोबारा हमने पास कर दिया. फिर आपके लिए इस दफ़ा मीडिया सपोर्ट प्रोग्राम हमने लाए हैं, पीपल्स मीडिया सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके तहत आप सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जाएगी. और जो आपने सेसी वाली बात की, शुरू से ही सईद भाई ने भी उस पर काम किया, हमने भी. आपने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशंस नहीं कराई, जिसके लिए 2-3 दफ़ा कहा है, तो वो आपका काम है. आप जब तक वो नहीं कराएंगे तो ये कैसे उसमें आपको इंक्लूड करेंगे? मजीद सईद साहब. देखिए, मैंने एक दफ़ा नहीं कई मरतबा कहा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जब ये लॉन्चिंग की थी अपने मजदूर कार्ड के साथ कहा था कि हमारे पास जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं इस वक्त हम उनको कार्ड दे रहे हैं, फिर जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी देंगे. और फिर उसमें जो तीसरा मरहला है वो ये है कि जो वो मजदूर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जो इस वक्त कानून के मुताबिक कवर नहीं होते हैं सोशल सिक्योरिटी में, उनके लिए भी हम कानून में तरमीम कर रहे हैं और कैबिनेट ने वो तरमीम अप्रूव कर दी है. उम्मीद है कि असम्बली के इसी सेशन में हो भी जाएगी तो वो भी हम ओपन कर देंगे. लेकिन एक चीज़ से समझने की ज़रूरत है कि देखिए, ये जो तादाद है कार्ड्स की या जो कार्ड लेने वाले लोग होंगे वो लाखों होंगे, लाखों. इस वक्त 6 लाख तो अभी हैं और ये तादाद बहुत मिलियंस में चली जाएगी. नादरा ने ये कार्ड हमें बना के देने हैं. हमने जो सहूलतें उन कार्ड होल्डर्स को देनी हैं हम उसका भी प्लान कर रहे हैं. सिर्फ ये इस तरह थोड़ी कि सेहत कार्ड बांट रहे हैं, बांटते जाओ, सहूलतें हैं नहीं. भाई जब सहूलत ही नहीं होगी तो कार्ड किस काम का है? तो हम वो भी एक्सटेंड कर रहे हैं कि आपकी जहाँ से डिमांड साइड बढ़ेगी वहाँ सप्लाई साइड को भी इंक्रीज करें. तो इंशाल्लाह ताला ये जल्दी हम कर लेंगे शुरू. और उसमें सिर्फ मीडिया वर्कर्स नहीं आएंगे बल्कि तमाम के तमाम वो लोग जो अपने आप को मजदूर समझते हैं, मजदूरी करते हैं, उसका क्राइटेरिया उसके मुताबिक आ जाएगी. शाह साहब, मैरान टाउन जो मसइलो हले थो, जेके माण्हू हुते जेके मक़ामी माण्हू ऐं फाइल वारा पाण में जहिड़ो काफ़ी सालनि खां हले थो. हाई कोर्ट इहो ऑर्डर कढियो आहे त जंहिंखे बि तकलीफ़ आहे जंहिंजी फाइल जीडी न उहो हाई कोर्ट में रुजू करे ऐं उन माण्हुनि खे दरबदर न कयो वञे. पर उते इहो ई ॾिठो वञे थो त पुलिस ऐं केडी जी मिली भगत सां हुननि जा घर ख़ाली करे हुन ॿारनि खे बचनि खे ॿाहिरि दरबदर कयो थो वञे. इन जे बारे में तव्हां छा सोचियो? तव्हांखे ख़बरूं हलनि थियूं? तव्हां देखें, जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं उन पर तो आपके इल्म में है कि हम मुकम्मल तौर पर अमल करते हैं. अगर इस तरह का कोई कोर्ट्स के आर्डर हैं उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उन पर एक्शन करते हैं. मेरा सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि 253 एकड़ ज़मीन सेल करके उसमें अरबों करोड़ों रुपए कमाए गए, बिल्डिंगें तामीर की गई, फार्म हाउसेज तामीर की गए. तो जो पास पैसा गया अलीम आदिल के पास या अलीम आदिल के पास, उसकी रिकवरी के लिए भी आपका कोई प्रोसेस? मैंने ये कहा है अभी कि नैब उस पर कार्रवाई करे और ये नैब ही तो कार्रवाई कर रहा है, आप उसमें इंटरव्यू हम नहीं कर सकते ना. देखिए,
एंटी करप्शन ने जब उस पर कार्रवाई शुरू की और उसके सबूत इकट्ठे किए तो नैब ने ये केस अपने पास मंगवा लिया। अब ये सिर्फ और सिर्फ नैब का मैंडेट है कि वो इनके खिलाफ इनको गिरफ्तार भी करे, इनसे ज़मीन वागुदार कराए और जो पैसा इन्होंने गैर कानूनी तौर पर वो ज़मीन से कमाया है वो पैसा उनसे वापस दे, और जिन लोगों को उन्होंने लूटा है, जिनको ये ज़मीनें गैर कानूनी बेची, उनको पैसे वापस करें।